نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ ہمارے فقہی مسائل کے درس کی یہ 7ویں نشست ہے اور اس 7ویں نشست کا پارٹ نمبر 2۔ تو میں اس نشست میں آپ کو روزہ کے مسائل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے روزہ کی تعریف کرتے ہیں کہ روزہ کس کو کہتے ہیں۔ اہل اسلام نے، علماء اسلام نے روزہ کی کیا تعریف کی ہے؟ روزہ کی تعریف یہ ہے کہ عاقل بالغ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روک لے، اس کو شریعت پاک میں روزہ کہتے ہیں۔ ہاں، عورت کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا، خالی ہونا، یہ بھی شرط ہے۔ پھر روزہ کے 3 درجے ہیں۔ علماء نے روزہ کے 3 درجے بیان کیے۔ پہلا درجہ یہ ہے عام لوگوں کا روزہ۔ عام لوگوں کا روزہ کیا ہوتا ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روک لینا صبح صادق سے غروب آفتاب تک، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ دوسرا روزہ ہے خواص کا روزہ، یعنی خاص لوگوں کا روزہ۔ یہ خاص لوگ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام ہیں، یہ خواص لوگ ہیں۔ ان کا روزہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لینا، اور مزید یہ ہے کہ کانوں کو، اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، پاؤں کو گناہ سے روک لینا، یہ خواص کا روزہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے خاص الخواص کا روزہ۔ یہ خاص الخواص کون عظیم ہستیاں ہیں؟ تو علماء نے لکھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ خاص الخواص لوگ ہیں۔ ان کا روزہ یہ ہے کہ جمیع ما سوی اللہ سے، یعنی ساری مخلوق سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لینا، اپنے آپ کو ساری مخلوق سے جدا کر لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ ہے خاص الخواص کا روزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا روزہ۔ اس کے بعد روزہ کے لیے ہم نے جو روزہ رکھنا ہے تو روزہ کے لیے نیت ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی شریعت پاک کا حکم بجا لاتے ہیں تو نیت ضروری ہوتی ہے، تو روزہ کی نیت ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو نیت کی کیا تعریف ہے؟ نیت کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے نیت کی یہ تعریف لکھی ہے کہ دل میں پکا ارادہ کر لینا، کسی کام کے کرنے کا دل میں پکا ارادہ کر لینا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی علماء نے لکھا کہ زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، لیکن کہہ لینا یہ مستحب ہے۔ تو اسی طرح 3 قسم کے روزے ہیں: ماہ رمضان کا ادا روزہ، اور نظر معین کا روزہ، اور نفل کا روزہ۔ تو یہ 3 ایسے روزے ہیں کہ آپ رات کو بھی ان کی نیت کر سکتے ہیں اور دن کو بھی ان کی نیت کر سکتے ہیں۔ رات کو اگر نیت کرتے ہیں تو کس وقت نیت کا ٹائم شروع ہوگا؟ غروب آفتاب سے لے کر یہ ساری رات جو ہے یہ نیت کا ٹائم ہے۔ تو رات کو نیت آپ یوں کریں گے، آپ یوں کہیں گے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس ماہ رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس ماہ رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ آپ نے اس ماہ رمضان کا لفظ بولنا ہے کہ ہاں، اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ اس کا پہلے کسی ماہ رمضان کا روزہ رہ گیا تو وہ ہو جائے گا، تو تعین ضرور کرنا ہے کہ میں اس ماہ رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ تو ہو گیا اگر آپ رات کو نیت کرتے ہیں ماہ رمضان کے روزے کی۔ اگر آپ دن کو کرتے ہیں تو یہ صورت یوں بنتی ہے کہ ایک بندہ تراویح پڑھ کر وہ سویا، اس نے رات کو نیت نہیں کی، مغرب کے بعد سو گیا یا تراویح پڑھ کے سو گیا، اس نے تراویح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی،
مطلقاً میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سو گیا لیکن اس نے نیت نہیں کی، جب اٹھا تو وہ صبح کی اذان ہو چکی تھی، یہ سورج طلوع کر چکا تھا، تو اب یہ دن کو نیت کر سکتا ہے، تو کیسے کرے گا اور کب تک نیت کر سکتا ہے؟ تو یہ علماء نے لکھا کہ نصف نہار شری سے پہلے یہ نیت کرے، اور نیت یہ کیسے کرے گا؟ وہ یوں نیت کرے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس ماہ رمضان کا آج فرض روزہ رکھتا ہوں، یا میں نے آج فرض روزہ رکھا، یوں نیت کرے گا۔ پھر چونکہ اس نے رات کو نیت نہیں کی تھی، یہ دن کو نیت کرے گا۔ وہ نیت کیسے؟ یوں کرے گا کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں، یوں نیت کرے گا، کیونکہ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے نا۔ وہ نیت یوں کرے گا کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں۔ اگر اس نے یوں نیت کر لی کہ میں اب سے روزہ دار ہوں، تو یہ نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ پھر جب دن کو نیت کرے گا تو اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ صبح صادق سے لے کر جب وہ نیت کر رہا ہے، مثلاً وہ دن کے 10 بجے یا 9 بجے نیت کر رہا ہے، تو صبح صادق سے لے کر نیت کرنے کے درمیان وہ کوئی چیز کھائے پی بھی نہیں، کوئی ایسا کام اور فعل بھی نہ کرے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اس نے نیت کرنے سے پہلے سورج جب اس کی آنکھ کھلی تو کچھ کھا لیا، نیت تو نہیں تھی نا، کھا لیا، تو اب وہ نیت کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ صبح صادق سے لے کر نیت کرنے کے وقت تک درمیان میں کوئی وہ ایسا کام اور فعل نہ کرے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ ہے نیت رات کو کرنے کا اور دن کو کرنے کا طریقہ۔ اسی طرح ایک آدمی نے نیت کی اور نیت کر کے وہ سو گیا کہ میں کل روزہ رکھوں گا ماہ رمضان کے لیے، اس نے نیت کی، ماہ رمضان تھا کہ میں کل روزہ رکھوں گا۔ جب وہ صبح اس کو اٹھایا تو وہ صبح اذان ہو چکی تھی، رات ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کو بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ تو اب یہ بے ہوشی اس کی وہ 4 دن رہتی ہے، 5 دن رہتی ہے، یا سارا ماہ رمضان رہتی ہے، تو اب اس شخص کا وہ 1 دن کا روزہ ہوگا، باقی دنوں کی قضا کرے، کیونکہ جب یہ سویا تھا نا، اس نے 1 روزہ کی نیت کی تھی۔ پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہر روزہ کی الگ الگ نیت آپ کریں گے، ہر روزہ کی الگ الگ نیت کریں گے، یوں نہیں کر سکتے کہ اگر آپ 1 مہینہ کی اکٹھی نیت کر لیں۔ تو اگر کس بندے نے ایک پورے مہینے کی نیت کر لی کہ بھئی میں اس سال یہ سارا ماہ رمضان روزے رکھوں گا، تو درمیان میں ہر دن کی نیت نہیں کرتا، تو علماء نے لکھا اس کا 1 روزہ ہوگا، کیونکہ اس نے ہر روزے کی الگ الگ نیت نہیں کی، اس نے اکٹھی نیت کی، وہ پہلا روزہ ہو جائے گا، باقی اس کے روزے نہیں ہوں گے۔ ان کی اگر اس نے ایسی نیت کی تھی کہ میں پورا ماہ رمضان رکھوں گا، تو پھر 1 روزہ ہوگا، باقی سارے دنوں کی چاہے وہ 29 بنے یا وہ 28 بنے یا جتنے دن بنے، وہ ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ایک آدمی نے یوں نیت کی کہ اگر میری ماہ رمضان ہے کہ اگر میری کل دعوت نہ ہوئی، اگر میری کل دعوت نہ ہوئی تو مجھے روزہ، اگر میری دعوت ہوئی تو مجھے روزہ نہیں ہے، تو یہ نیت صحیح نہیں ہے، اس نیت کا کوئی نہیں فائدہ، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسافر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی نماز تو قصر کرے گا، اور مسافر کے لیے علماء نے یہ لکھا اگر چاہے تو یہ روزہ رکھے، اگر چاہے تو یہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح اب اگر مسافر ہے اور ایک مریض ہے، مسافر اور مریض جو ہے وہ چونکہ شریعت پاک نے اجازت دی ہے کہ یہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، یہاں ان کو اختیار ہے، تو یہ مسافر اور مریض اگر ماہ رمضان میں کوئی اور روزہ رکھ لیتے ہیں، ماہ رمضان میں کوئی اور روزہ رکھ لیتے ہیں، تو ان کا وہ اور روزہ ہو جائے گا، کیونکہ شریعت پاک نے اجازت دی ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی مسافر بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک ہے جس طرح آپ ہیں، میں ہوں، صحیح ہوں، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، تو ایسا بندہ ماہ رمضان میں کوئی اور روزہ رکھ لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے پچھلے ماہ رمضان کا یا کوئی نفل کا، بھئی میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں،
یا پہلے کوئی میرا ماہ رمضان کا روزہ رہا ہوا ہے میں وہ رکھ رہا ہوں، یا کوئی جو نیت اور روزے کی کر لیتا ہے، لیکن اتنی نیت کرتا ہے کہ روزے کی نیت کرتا ہے اور کسی اور روزے کی نیت بھی ساتھ کر لیتا ہے، تو علماء نے لکھا کہ اس کا ماہ رمضان کا ہی روزہ ہوگا، جو اس نے نیت کی ہے وہ روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ شریعت پاک نے اس کو اجازت نہیں دی، اس کے لیے شریعت پاک کا یہ حکم ہے کہ یہ تندرست ہے، مریض بھی نہیں ہے، یہ ماہ رمضان کا روزہ رکھے تو اس کا ماہ رمضان کا روزہ ہوگا، چاہے وہ کوئی اور بھی نیت کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ صبح اٹھ کر وہ سحری کرتا ہے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اور کوئی نیت نہیں کرتا، صرف سحری کرتا ہے، تو سحری کرنا بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ روزے کی نیت ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ہاں یہ ساتھ لکھا ہے کہ سحری وہ کر رہا ہے، سحری کے ساتھ ساتھ اس کی یہ بھی نیت ہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ صبح اٹھا نا، سحری وہ کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی نیت کرتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو پھر یہ ہے، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کھانے کے سحری کے ساتھ ساتھ روزہ نہ رکھنے کی نیت اس نے کر لی۔ تو یہ سحری والا مسئلہ اس وقت ہے کہ جب اس نے کوئی نیت نہیں کی، نہ روزہ رکھنے کی نہ رکھنے کی، کوئی بھی نیت نہیں کی، مطلقاً اٹھ کر وہ سحری کرتا ہے، تو یہ اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو مزید آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی ماہ رمضان کے متعلق پوچھ لیں، اگر کوئی ہے ذہن میں کوئی آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو۔ کہ اگر مسافر بھی نہیں ہے یا بیمار بھی نہیں ہے ہاں تو ماہ رمضان میں کوئی اور روزہ رکھ سکتا ہاں، یہ میں نے بتا بھی دیا، آپ نے یہ سوال کیا کہ بھئی ایک آدمی مسافر بھی نہیں ہے اور مریض بھی نہیں ہے، وہ تندرست ہے، کوئی وہ شرعی عذر اس میں نہیں پایا جاتا، تو وہ اگر ماہ رمضان میں کوئی اور روزہ رکھ لیتا ہے، مثلاً وہ کوئی قضا اس کا کسی ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھ لیتا ہے، یا کوئی نفلی روزہ رکھ لیتا ہے، یا کوئی بھی اور روزہ رکھ لیتا ہے، تو اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا، ماہ رمضان کا روزہ ہوگا۔ کیوں کہ یہ معذور نہیں ہے، شریعت نے اس کو رخصت اور اجازت نہیں دی، وہ مسافر تو یہ تھا نا اور مریض، اور شریعت پاک نے ان کو اجازت دی تھی، وہ روزہ چاہے تو رکھیں چاہے نہ رکھیں، لیکن وہ اگر کوئی اور روزہ رکھ لے تو ان کا ہو جائے گا۔ تو اب ہمارا یہ درس روزہ کے مسائل کا دوسرا پارٹ یہ ختم ہوتا ہے، تو پھر 8ویں نشست میں ہم مزید روزہ کے مسائل بتائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔